والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان سختی سے نکالتے ہیں، والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مسلمانوں کی روح آسانی سے نکالتے ہیں، فالسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں، فالسابقات سبقا، پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، فالمدبرات امرا، پھر ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں۔ ان سب کی قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا قیامت تو ضرور آئے گی، یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی۔ مراد اس سے نفخہ اولا ہے، یعنی جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ تتبعها الرادفہ، جس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز آئے گی۔ مراد اس سے نفخہ ثانیہ ہے، یعنی جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل اس روز دھڑک رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں تم مارے شرمندگی کے جھک رہی ہوں گی۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ منکرین بعد الموت کہیں گے کیا ہم پہلی حالت میں پھر واپس ہو جائیں گے؟ کیا ہم مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی ہمیں ملے گی؟ مقصود اس سے استبعاد ہے، اس کو بہت دور کی بات وہ سمجھ رہے ہیں، یقین ان کا دوبارہ زندہ ہونے پر نہیں ہے۔ اذا كنا عظاما نخرا، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیا ہو جائیں گے پھر زندگی کی طرف دوبارہ واپس ہوں گے، پھر ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی؟ اس پر وہ تعجب کر رہے ہیں۔ قالوا تلك اذا كرة خاسرہ، اگر ایسا ہوا تو اس صورت میں یہ واپسی ہمارے لیے بڑے خسارے کی ہو جائے گی۔ پھر تو یہ واپسی ہمارے لیے بڑے خسارے کی ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے تو اس کے لیے کچھ سامان کیا ہی نہیں ہے۔ فإنما هي زجرة واحدة، اللہ نے تو صاف کہہ دیا تھا یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے بالکل بھی۔ فإنما هي زجرة واحدة، بس وہ تو ایک سخت آواز ہوگی، بس وہ تو ایک سخت آواز ہوگی۔ فإذا هم بالساہرة، اچانک جس سے سب لوگ ایک میدان میں موجود ہو جائیں گے، جس سے سب لوگ فوراً ایک میدان میں موجود ہوں گے۔ هل أتاك حدیث موسیٰ، آگے اللہ نے فرمایا اے محمد کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی پہنچا ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوی، جب کہ ان کو ان کے پروردگار نے ایک پاک میدان یعنی طویٰ میں پکارا تھا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی شرارت اختیار کی ہے، اس نے سرکشی کر لی ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، سو اس سے جا کر کہو کیا تجھ کو اس بات کی خواہش ہے کہ تو ٹھیک ہو جائے، درست ہو جائے۔ واهديك الى ربك فتخشى، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ یہ کہیں اور تیری درستی کی غرض سے میں تجھ کو تیرے رب کی طرف رہنمائی کرتا ہوں، اور تیرے صحیح کرنے کی غرض سے ہی میں تیری رہنمائی تیرے رب کی طرف کر دوں گا۔ فتخشا، تاکہ تو یہ رہنمائی کی باتیں سن کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگے۔ لیکن فرعون نے تو موسیٰ علیہ السلام سے دلیل نبوت طلب کرنی شروع کر دی۔ اللہ نے فرمایا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، جب اس نے دلیل نبوت طلب کی تھی تو اس کو بڑی نشانی نبوت کی بھی دکھلائی۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، تو اس کو بڑی نشانی نبوت کی بھی دکھلائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس فرعون نے ان کو جھٹلایا، وعصى، اور ان کا کہنا نہ مانا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام سے الگ ہو کر ان کے خلاف کوشش کرنے لگا، ان کے خلاف کوششیں کرنے لگا۔ فحشر فنادا، پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا۔ فنادا، پھر ان کے سامنے بلند آواز سے تقریریں کی، ان کو پکارا، تقریر کی۔ فقال انا ربکم الاعلی، اور اس نے کہا، فرعون نے کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ فقال انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، سو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ دنیاوی عذاب تو غرق تھا، اللہ نے سمندر میں غرق کر دیا تھا فرعون کو، اور اخروی عذاب حرق ہے۔ حضرت تھانوی نے تفسیر بیان القرآن میں کہا ہے اخروی عذاب حرق، دنیاوی عذاب غرق۔ اخروی عذاب حرق تھا، یعنی آگ میں جلنا ہے، جہنم کی آگ میں جلے گا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس واقعے میں ایسے شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، بھلا تمہارا دوسری بار پیدا کرنا فی نفسی زیادہ سخت ہے یا آسمان کا پیدا کرنا؟
ظاہر ہے کہ تمہارے دوسری بار پیدا کرنے سے تو آسمان کا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے۔ جب اس اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کر دیا بغیر ستونوں کے، تو تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ جس اللہ نے بغیر نمونے کے پہلی بار پیدا کیا ہے، وہ نمونے کے بعد تو پیدا کرنے پر بدرجہ اولیٰ قادر ہے۔ آگے اللہ نے آسمان کے بارے میں فرمایا بناہا سے، بناہا آسمان تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس طرح بنایا رفع سمکہا کہ اس کی چھت کو بلند کر دیا، فسواہا اور اس کو صحیح بنایا کہ اس میں کہیں پھٹن نہیں ہے، اغطش لیلہا واخرج ضحاہا اور اس کی رات کو تاریک بنایا، آسمان کی رات کو تاریک بنایا، اندھیری والی رات بنایا، واخرج ضحاہا اور اس کے دن کو ظاہر کیا یعنی روشن کیا، والارض بعد ذلک دحاہا اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ اللہ نے پہلے آسمان کو بنایا، پھر زمین کو بچھایا، زمین کی تخلیق فرمائی، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا اور بچھا کر اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، زمین کو بچھا کر پھر اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، والجبال ارساہا اور پہاڑوں کو زمین پر قائم کر دیا، متاعا لکم ولانعامکم تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدہ پہنچانے کے لیے، تمہارے اور تمہارے جانوروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ اللہ نے زمین میں سے چارہ پیدا کیا ہے، پانی نکالا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ سو جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا، یوم یتذکر الانسان ما سعی یعنی جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا، وبرزت الجحیم لمن یریٰ اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ تو اس روز تو حالت یہ ہو جائے گی جس کا بیان فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ سے آ رہا ہے کہ جس شخص نے حق سے سرکشی کی ہوگی، جس شخص نے حق سے سرکشی کی ہوگی، وآثر الحیات الدنیا اور آخرت کا انکار کر کے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہوگی، فإن الجحیم ہی المأویٰ سو دوزخ تو اس کا ٹھکانہ ہوگا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور نفس کو حرام خواہشات سے روکا ہوگا۔ حضرت تھانوی نے تفسیر بیان القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، جس آدمی نے اعتقاد صحیح رکھنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی نیک کیا ہوگا، اور نیک عمل تو جنت کا راستہ ہے ہی، اس کو جنت ملے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ سو جنت تو اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق ہے۔ کفار تو بقصد انکار قیامت کا متعین وقت پوچھا کرتے تھے، متعین وقت بتائیے قیامت کب آ رہی ہے، ان کو تو انکار کرنا مقصد تھا، وہ تو انکار کے ارادے سے پوچھتے تھے، تو اللہ نے فرمایا اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کہہ دیجئے کہ آپ کا کیا تعلق اس کے علم کی تعین سے، اس کا صحیح علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، الی ربک منتہا اس کے علم کی تعین کا مدار تو صرف آپ کے رب کی طرف ہی ہے، انما انت منذر من یخشاها اور آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں ایسے شخص کو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اور ڈرانے والے بھی کس چیز سے ہیں؟ تفسیر بیان القرآن میں حضرت نے واضح کر دیا اخبار اجمالی سے، بس اجمالی طور پر جو اللہ کی طرف سے خبریں دی گئی ہیں آپ کو، بس آپ ان کے ذریعے سے ڈرانے والے ہیں، باقی قیامت وغیرہ کا مکمل علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ کأنہم یوم یرونہا اور جس روز یہ قیامت کو دیکھ لیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها کہ گویا دنیا میں صرف ایک دن کے آخری حصے میں ٹھہرے یا اس کے اول حصے میں رہے، یعنی دنیا کی لمبی مدت ان کو تھوڑی سی معلوم ہوگی اور سمجھیں گے کہ عذاب تو یہ جلدی آ گیا ہے، ہم قیامت پکار رہے تھے کب آئے گی، تو وہ سب اب دیکھ لیں گے کہ عذاب ان پر جلدی آ گیا ہے، جس کو یہ پکار رہے تھے، جس کو جلدی مانگ رہے تھے۔